آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں مسجد کا مقام۔ مسجد کے تعلق سے بڑی مشہور اور پیاری حدیث ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، تمام کائنات میں، تمام روئے زمین پر سب سے محبوب جگہ اللہ کی مسجدیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کی بازار ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 677 ہے۔ یوں تو پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین ہی کی بنائی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو اس امت کے لیے خصوصی طور پر مسجد بنا دیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد تو نماز ادا کر سکتا ہے، بلکہ مسجد نہیں بلکہ طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے کہ اگر پانی نہ مل رہا ہو یا کسی وجہ سے پانی استعمال کرنے میں تکلیف ہو تو اسی مٹی سے تیمم کر کے اسی مٹی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن مسجد جو خاص حصے کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، جس کو مسجد کا نام دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے پیاری ہے، سب سے محبوب ہے، کیونکہ یہ مسجدیں اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ تعمیر کرتے ہیں۔ دیکھیں پوری کائنات اللہ کی ہے، لیکن مسجدوں کی جب ذکر کیا اللہ نے تو کہا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، مساجد اللہ کہا۔ ایسے کئی آیات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی جائے اس سے اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت واضح ہوتی، ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو کتاب اللہ کہا ہے، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا ہے، ماہ محرم کو شہر اللہ کہا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک خاص اونٹنی موجودہ کی توبہ فرمائی جس کو ناقۃ اللہ کہا، کہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن یہ چیزیں مخصوص کر دی گئی اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی، اس سے اس کی خصوصیت اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے۔ تو مسجدیں اس کی نسبت کیونکہ اللہ کی طرف ہے، اس لیے دوسری زمین کا حصہ اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کا ایک خاص مقصد بھی ہے، اس کا مقصد بھی کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اونچا ہے کہ مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس مسجد میں اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ رب العالمین سے اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کے اس گھر میں آ کر اللہ سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کے دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اس طرح کے عظیم مقاصد کے لیے مسجد تعمیر کی جاتی ہے، اس لیے اس مسجد کی برابری زمین کا دوسرا حصہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے محبوب جگہ، پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ اس کا مسجد میں آنا جانا اس کی عادت بن چکا ہے، جس کو مسجد میں آتے جاتے تم دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دو کہ آدمی مومن ہے۔ مسجدوں سے اس کا لگاؤ ہو جائے اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے کسی جگہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور اللہ رب العالمین نے اس کو پسند کر لیا، اب اللہ رب العالمین کو پسند سے جو محبت کرے گا، جو اس سے لگاؤ رکھے گا، جس کی
जिंदगी का मकसद और उसकी आदत बन जाएगा कि बस उस जगह जाए अगर उसको चैन नहीं, उसको सुकून नहीं, तो वो शख्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास बंदा, महबूब बंदा बन जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कुछ खास बंदों का जिक्र किया कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब मैदान महशर लगा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श पर जलवा फरोज होगा और सूरज बिल्कुल 1 मील 100 मील के फासले पर होगा, किसी के बदन पर कोई कपड़ा नहीं होगा, लोग अपने अपने अमाल के हिसाब से पसीने में सराबोर होंगे, किसी के घुटने तक, किसी के कमर तक, किसी के कंधे तक, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि मर्द और औरत सारे अंबिया और औलिया और सुलहा शुहदा सारे नेक और बद सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नंगे खड़े होंगे, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ मखसूस बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु ज़िल्लहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। उस दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। उसमें से तीसरे नंबर पर जिस शख्स का जिक्र किया अल्लाह के ने, वो है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिदों में लटका रहता है, जिसका दिल मस्जिदों में लटका रहता है, यानी वो अपने घर पर है, अपने कारोबार में है, दुनिया में कहीं भी है, लेकिन दिल कहाँ है? मस्जिद में। और हम सब ये ताबीर बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि इंसान का दिल जब कहीं अटका हो, कहीं लटका हो, कहीं उससे लगाव हो जाए तो उसकी क्या कैफियत होती है कि वो अपने हर जरूरत, हर काम से फारिग होकर बस चाहता है कि उस जगह मुझे जाना है। हर तरह से मस्जिद का ख्याल, मस्जिद की निगहदाश्त, मस्जिद के अंदर जिस मकसद की मस्जिद बनाई गई है उस मकसद को अदा करने के लिए, उसको पूरा करने के अल्लाह के जिक्र के लिए मस्जिद में कब पहुंचे उसे बेचैनी रहती। एक नमाज पढ़कर निकला है, दूसरी नमाज की फिक्र लेकर जा रहा है, अभी आना है, दूसरी पढ़ के निकला है, तीसरी के लिए अभी आना है, आज का दिन खत्म कर रहा है, फिर सुबह फजर में उठना है, ये फिक्र लेकर सो रहा है रात में। इस तरह से उसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। ऐसा खुशनसीब शख्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में जगह पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको भी उन खुशनसीब बंदों में शामिल फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। और देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ऐसे लोगों को जो अल्लाह के लिए मस्जिदें तामीर करते हैं उन्हें मोमिन कहा है। उनके हिदायत याफ्ता होने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गवाही दी है। फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकाम अस्सलाह व आता ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह। बेशक वो लोग जो मस्जिद अल्लाह की मस्जिदें तामीर करते हैं, अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, तो यकीनन यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 18 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को मोमिन कहा है, हिदायत याफ्ता कहा है, जिनकी ये खूबियां हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मस्जिद तामीर करते हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उन्हें बहुत सारी बातों में आजमाया और सब में वो पूरे उतरे, तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ी आजमाइश में उन्हें डाला कि अपने लफ्ते जिगर, अपने नूरे नजर, अपने बुढ़ापे के सहारे इकलौते बेटे जिन्हें बड़ी मिन्नतों और दुआओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी। और जब उस कुर्बानी में भी वो पूरे उतरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर अपने बेटे को ज़बह करने पर तैयार हो गए और फरमाबरदार बेटा भी तैयार हो गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उसके बाद बस कर दिया कि अब इसके बाद इब्राहिम को आजमाइश की जरूरत नहीं है। और उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदला दिया, और वो क्या दिया कि उनके उन दोनों खुशनसीबों के हाथों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मस्जिद तामीर करवाई, खाने काबा की तामीर करवाई। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है।
आज खाने काबा को देखने के लिए, वहां जाने के लिए हर मोमिन का दिल तड़पता है, और होना चाहिए, ईमान की निशानी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इस कायनात में कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां आप सवाब के लिए से सफर करें। आप ये सोचकर जाएं कि मैं फला जगह जा रहा हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, नहीं कर सकते, सिवाय 3 जगहों के। एक, खाने काबा, मस्जिद हराम का सफर आप सवाब की नीयत से कर सकते हैं। एक, मस्जिद नबवी जो मदीना के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से तामीर हुई। और तीसरी है मस्जिद अक्सा जो बैतुल मक़दिस में, जहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज करवाई गई। ये 3 मस्जिदें इस कायनात में है जिसकी सवाब की नीयत से एक मोमिन सफर कर सकता है। और हर मोमिन के दिल के अंदर तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला तीनों घर में दिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके लिए आसानियां फरमाए। तो मस्जिदों की तामीर करना ये ईमान की निशानी है। उनकी देखभाल करना, उनसे उनकी तरफ आने जाने को अपनी आदत बना लेना, उनसे मोमिन का दिल लटका रहे, उसकी फिक्र रहे, ये सारी चीजें आदमी के ईमान की पहचान है। और इसके लिए बड़ी खुशखबरियां हैं, बड़ी बशारतें हैं। एक, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों को जो अल्लाह के घर में आते हैं, जमीन में मस्जिदें हैं, इनको अल्लाह का घर कहा गया है, ये अल्लाह का घर है। और आपके घर जब कोई आता है तो आप क्या करते हैं? हमारे घर कोई आ जाए तो हमसे अपना मेहमान समझते हैं और अपनी ताकत के मुताबिक उसकी जियाफत करते हैं। तो ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें आने वाला हर नमाजी अल्लाह का मेहमान होता है। जो भी मस्जिद में आ गया वो अल्लाह का मेहमान हो गया। अल्लाह अकबर, कितने खुश नसीब लोग जो दिन में 5 बार अल्लाह के मेहमान बनते हैं। उससे ज्यादा भी अगर कोई आना चाहे मस्जिद में, कि चलो मस्जिदों में इधर उधर बाजार में, इधर चौराहों पर और नाकों पर बैठे रहने से बेहतर है अल्लाह के घर में बैठे, कुछ कुरान की तिलावत करें, जिक्र अज़कार करें, नवाफिल पढ़ें, ये टाइम हासिल करें। तो ऐसे सबसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा? जो अल्लाह का मेहमान बनता है। सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की हदीस नंबर 1169 है कि अल्लाह ने फरमाया कि मन तवज़्ज़अ, जो अपने घर से वजू करके निकलता है, जिसने अपने घर पर वजू किया, वजाअ इलल मस्जिद, और मस्जिद की तरफ चलकर आया, फहुव ज़ाइरुल्लाह, तो अल्लाह का मेहमान है। फहुव ज़ाइरुल्लाह अज़्ज़ व जल व हक़्क़ुन अलल मज़ूर, और मेहमान का ये हक है अन युक्रिम अज़्ज़ाइर, कि अपने मेहमान की वो, मेजबान का ये हक है कि अपने मेहमान की वो इज्जत से उसकी ज़ियाफत करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस घर में आने वाले ऐसे ही वापस नहीं जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़ियाफत करता है, उनकी कद्र करता है, उनकी तकरीम करता है, उन्हें बहुत कुछ नवाजता है, तब यहां से लौटते हैं। वो इतना नवाजता है कि इस जुमा के मुख्तसर खुतबे में बयान करना नामुमकिन है। दीन इस्लाम के अंदर 5 अरकान है। आप कुरान करीम उठाकर देखें, अहादीस की किताबें उठाकर देखें, सबसे ज्यादा तफसील के साथ, सबसे ज्यादा कुरान की आयतें, सबसे ज्यादा हदीसें अगर किसी ताल्लुक से आपको मिलेंगी तो वो नमाज। और नमाज के जितने भी लवाजिमात हैं, नमाज के लिए तहारत की जरूरत है, नमाज के लिए कपड़े की जरूरत है, नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत है, नमाज के लिए मस्जिद में आने की जरूरत है, उसके आदाब हैं, फिर वहां कैसे नमाज अदा करनी है, इस ताल्लुक से सबसे ज्यादा आपको कुरान की आयत और अहादीस मिलेंगी। उतना किसी और मसले के लिए आपको नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें अगर आप जान लें, अगर आप पढ़ लें, तो यकीनन आपको एहसास होगा कि आप इस मस्जिद में आकर के क्या हासिल करते हैं, क्या चीज लेकर लौटते हैं। क्योंकि हम पढ़ते नहीं, हम सुनते नहीं, हमें मालूम नहीं है, हम समझते हैं कि बस एक टाइम पास है मस्जिद में जाना, वक्त की बर्बादी है मस्जिद में जाना, क्या मिलता है मस्जिद में जाके। इसलिए लोग मस्जिदों में आना बहुत ही अपने दिल पर जबर करके, और बहुत ही, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के ताल्लुक से फरमाया कि वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, कि बहुत जबर करके नमाज़ों के लिए खड़े होते हैं, खाना नहीं चाहते। अगर हमें मालूम हो जाए कि क्या है उसके अंदर, तो वह कैफियत नहीं रहेगी, आने का एक शौक पैदा होगा, और न जाने पर एक अफसुर्दगी होगी, एक एहसास होगा, एक नदामत होगी कि क्या मैंने खो दिया है। अल्लाह ने फरमाया कि
عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بہت جلا گزرتی ہے، لیکن اگر انہیں معلوم ہو جائے اس میں کیا ملنے والا ہے تو وہ ضرور آئیں گے، چاہے ان کے پیروں میں طاقت نہیں ہوگی چلنے کی تو وہ گھسٹتے ہوئے، جیسے تھوڑا سا بچہ اپنے سوتروں پر گھسٹتا ہے ایسے گھسٹتے ہوئے آنا پڑے تو آئیں گے، لیکن آئیں گے۔ تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ مسجدوں میں آنے سے جو حاصل ہوتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اسی لیے مسجدوں کی تعمیر یہ مومنوں کا کام بتلایا گیا ہے اور یہ بہت ہی افضل ترین عمل بتلایا گیا ہے اور اسے صدقہ جاریہ بتلایا گیا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، آج ہم دنیا میں کوئی تھوڑا سا کاروبار کرتے ہیں، ایک نوکری کرتے ہیں تو آگے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ کیا ایسا کروں، کیا ایسا بنا لوں، کیا ایسا انویسٹ کر دوں کہ تھوڑے ہمارے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ہم کو انکم ہوتی رہے، ہوتی ہے فکر۔ ایک مومن بندہ جو آخرت کی فکر لے کے جیتا ہے، وہاں کی تیاری کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی مختصر ہے، 60-70 سال کی چھوٹی سی عمر، اس میں بھی ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کب سانس بند ہو جائے اور دنیا سے جانا پڑے۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرا ثواب جاری رہے، خاص کر ایسے لوگوں سے آپ ملیں جن کے گھر میں کوئی عزیز کا چلا گیا ہو، ابا کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، فوراً انسان سوچتا ہے کیا کروں ان کے لیے، ان کے لیے کیا کروں میں، یہ فکر فوراً لاحق ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی اپنا ثواب جاری رکھ سکتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں یہاں حدیث کے کتاب ابن ماجہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 242 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ ایسے عمل جو ایک مومن کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب، اس کی نیکیاں اس کو ملتی رہتی ہیں، وہ کیا کیا عمل ہے؟ علما علمہ ونشرہ، اس کے پاس دین کا علم تھا، اس کو اس نے سکھایا، دوسروں کو پھیلایا۔ دین کا علم سے خوب نشر اشاعت کریں۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کو پڑھا کر کے، طلبہ تیار کر کے، لکھ کر کے، کتابیں تیار کر کے، اس کی دعوت دے کر کے، اس کی نشر اشاعت کر کے، یا آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ علمی کتابیں خرید کر کے یا علم حاصل کرنے والے طلبہ کے اوپر خرچ کر کے پڑھا دیں، علم کی نشر و اشاعت کریں، دین کا علم پھیلائیں۔ یہ جہالت کی تاریکی کو ختم کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ اور اللہ کے دین کا علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جنت جسے اللہ رب العالمین نے اپنے چیزوں سے گھیر دیا ہے، انسان کو پہنچنا وہاں تک آسان نہیں ہے۔ یہ آسان کیسے ہو جاتا ہے؟ جب آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ من سلک طریقا طلبا للعلم، جو آدمی ایک راستہ طے کرتا ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، سہل اللہ طریقہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو دین کا علم جس نے سکھایا ہو، اس کے مرنے کے بعد اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ ولدا صالحا ترکہ، جس نے اپنے بعد اپنے نیک اولاد چھوڑی۔ آپ کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ اپنے اولاد کی ایسی تربیت کریں، اس کو نیک بنائیں، اس کے لیے دعا کریں کہ وہ مرنے کے بعد بھی نیک رہے اور آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ ومصحفا ورثہ، اور جس نے قرآن کا نسخہ کسی کو دیا، وہ جب تک پڑھتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، یا آپ نے لکھا یا آپ نے خرید کر دیا کسی بھی طرح سے، اور مسجدن بنا ہو، یا جس نے مسجد بنائی، مسجد جب تک قائم رہے گی، اور مسجد جب ایک اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دی جاتی ہے تو قیامت تک وہ مسجد ہی رہتی ہے۔ کسی نے مسجد بنائی، اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد اس کو جاری رہے گا۔ او بیتا لابن السبیل بنا ہو، یا مسافروں کے لیے مسافر خانہ کسی نے بنا دیا، اس کا بھی ثواب اس کو جاری رہے گا۔ او نہرا اجرا ہو، یا کسی نے کوئی نہر جاری کروا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، نل لگوا دیا، بورنگ کروا دیا، جب تک لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ او صدقۃ اخرجاہ من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا آدمی نے اپنی زندگی میں، اپنی صحت اور اپنے حیات میں اپنے مال سے صدقہ کیا ہے، ایک اپنا معمول بنایا تھا کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکالتا رہتا ہے، وہ مر گیا، اس کا ثواب جاری رہے گا۔ یلحقہ من بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور مسجد تعمیر کرنا
या अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की जन्नत में महल तैयार करता है। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो अल्लाह के लिए जमीन में मस्जिद बनाता है तो अल्लाह ताला उसके जन्नत में महल बनाता है। और एक इंसान सोच सकता है कि पूरी मस्जिद बनाने की तो मेरी हैसियत नहीं, तो मैं कैसे अपनी जन्नत में घर बना सकता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको वाज़ेह कर दिया अल्लाह रसूल की जुबान से कि अगर आप पूरी बड़ी मस्जिद बनाने की ताकत नहीं रखते हैं, आपके साथ में जो भी है मस्जिद में हिस्सा लेना उतना भी आप करेंगे तो आपको वही देगा अल्लाह ताला जो एक अकेले मस्जिद बनाने वाले को देता है। कोई जरूरी नहीं कि आप अकेला आदमी पूरी मस्जिद बनाए। अगर एक आदमी अकेला पूरी मस्जिद बनाने की ताकत रखता है, बनाए, अल्लाह ताला उसको अपने खजाने से नवाजेगा। लेकिन एक आदमी को पूरी मस्जिद बनाने की ताकत नहीं है, जो भी हिस्सा लेता लगा उसको भी एक घर देगा जन्नत में। जैसा कि सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की इब्ने माजा की रिवायत है 738 हदीस नंबर, अल्लाह ने फरमाया मम बना मस्जिदन लिल्लाहि कमफ़हति क़तातिन औ असग़र, जिसने कताक परिंदे के घोंसले के बराबर एक मस्जिद बनाई या उससे भी छोटी, औ असग़र या उससे भी छोटी। कताक कबूतर की तरह एक परिंदा होता है, लोग बताते हैं कि वो सबसे छोटा घोंसला बनाता है। वो बहुत सारे परिंदे बहुत सारे कठिन जगहों पर बनाते हैं, वो जमीन के ऊपर ही एक छोटी सी जगह बना करके वहां अंडा दे देता है वो परिंदा। तो उसने उसका नाम लिया, कहा कि कताक परिंदे के घोंसले जितनी मस्जिद बनाई, और असगरा कहा उससे भी छोटी बनाई, मामूली से मामूली मस्जिद यानी बनाई। जाहिर सी बात है घोंसले की मस्जिद आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मस्जिद में आपका उतना भी हिस्सा लग गया, आप पूरा एक फुट नहीं ले सकते हैं, आधा फुट पांव फुट आपने लिया। आप एक ईंट नहीं लगा सकते हैं, आपने ईंट का एक चौथाई हिस्सा लिया, जो भी आपने उसमें ताउन किया, तो आपको जन्नत में वही घर मिलेगा। बनल्लाहु लहु बैतन फी जन्नह, अल्लाह ताला उसको जन्नत में महल देगा। अल्लाह के खजाने में क्या कमी। तो इस तरह से मस्जिदों की तामीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर जन्नत में महल देने का वादा किया। यानी इसमें दो खुशखबरी है, एक तो जन्नत में जाना उसका यकीनी हो गया, फिर जो मस्जिद तामीर करेगा जन्नत में जरूर जाएगा, तभी वो अपना घर पाएगा। दूसरा उसको घर मिलेगा, और एक हदीस में कहा गया है कि उसी के मिस्ल उसको जन्नत में घर मिलेगा। यानी मस्जिद के मिस्ल, जिस तरह से पूरी कायनात में मस्जिदें सबसे प्यारी है, अल्लाह को सबसे महबूब है, सबसे अफजल जगह है, वैसे उसका वो घर जन्नत में दूसरे जन्नती घरों से अफजल होगा, सबसे बेहतर होगा। और इसके अलावा और बहुत सारी फजीलतें मस्जिद में जाने की और मस्जिद में दीन सीखने की, मस्जिद में नमाज पढ़ने की कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग अंधेरे में मस्जिद में जाते हैं उन्हें क़यामत के दिन मुकम्मल नूर अता किया जाएगा। आपने फरमाया कि जो भी मस्जिद में सुबह शाम जब भी मस्जिद में जाता है उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में मेहमानी तैयार करता है। जो अपने घर में पाकी हासिल करता है, वुजू करता है और फिर मस्जिद की तरफ चलता है ताकि फर्ज नमाज को अदा करे, तो जो भी कदम वो उठाता है अपने घर से, हर कदम पर एक कदम पर उसके लिए एक गुनाह मिटाए जाते हैं और दूसरे कदम पर एक दर्जा जन्नत में बुलंद किया जाता है। आप तसव्वुर कीजिए कि आप जो भी कदम अपने घर से उठाकर चलते हैं, एक कदम पर आपका एक गुनाह मिटा दिया गया, दूसरे कदम पर आपको जन्नत में दर्जा बुलंद कर दिया गया। इसके अलावा आप मस्जिद में आए, आप बैठे हैं नमाज के इंतजार में है, तो आप नमाज का सवाब पा रहे हैं। नमाज के बाद भी आप बैठे हैं, तो जब तक आपका वजू नहीं टूटता है, जब तक आप अपने दुनिया के काम में मशगूल नहीं होते हैं, तब तक आपको नमाज का सवाब मिलता रहता है और फरिश्ते ऊपर से दुआ भी करते रहते हैं। आज हम इनके पास उनके पास जाकर के दुआएं कराते हैं, फरिश्तों की दुआएं मिल रही है। फरिश्ता के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इस पर रहम कर, अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत दे। इस तरह से फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं। और एक रवायत के अंदर है कि जो मस्जिद में इसलिए जाता है कि वहां कोई खैर की बात हासिल करे, यानी नमाज तो पढ़ता है, ये नमाज के अलावा दीन भी सीखने मिलता है, वहां इसलिए भी जाता है और खैर की बात सीखता है, तो उसको मुकम्मल एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। यानी मस्जिद में आकर के एक आदमी हज उम्रे का सवाब पा लेता है, जो अक्सर लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो पाता कि आदमी हज उम्रे के लिए वो सहूलियात हासिल कर सके।
اللہ رب العالمین نے ایک مومن کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو مسجد کے بنا آپ کو باہر نہیں مل سکتے. آپ ایک نماز جو باہر گھر میں یا بازار میں ادا کرتے ہیں، وہی نماز آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور مسجدوں کے اندر جب درس قرآن ہوتا ہے، قرآن کا پڑھا جاتا ہے، قرآن کا درس دیا جاتا ہے، اس میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکونت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، ایسے مخصوص بندوں کو. اس طرح سے بہت ساری فضیلتیں ہیں. ایک بنیادی بات کہ مسجدوں کا مقصد کیا ہے. مسجد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہے. لہذا صرف وہی کام کریں جو اللہ کے ذکر سے متعلق ہے، اللہ کے دین سے متعلق ہے. دنیاوی کام کرنا، دنیاوی کام کے لیے مسجد کا استعمال کرنا بالکل درست نہیں ہے. جیسے اللہ کے مطلب فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں تو اس میں اللہ کا ہی ذکر کیا جانا چاہیے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکار سکتے آپ. اللہ کے سوا باہر بھی کسی کو پکارنا شرک ہے، اور مسجد کو شرک سے پاک رکھنا بے حد ضروری ہے. مسجد کو شرک سے پاک رکھنا بے حد ضروری ہے. بالکل مسجد کے اندر کسی اور کی پکار نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. یہ سورۃ جن کی آیت نمبر 18 ہے. اور عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مسجدوں کو اپنے محلوں میں بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھنے کا حکم دیا، ان کے اندر خوشبو کرنے کا حکم دیا گیا. مسجدوں کے تعلق اللہ نے فرمایا کہ اپنے محلے میں، یعنی جہاں مسلم آبادی، مسلم محلوں کی پہچان مسجدیں بنانی چاہیے، اور اس کے اندر صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کے اندر خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے. نمازیوں کو حکم دیا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد کے اندر آؤ، جب نماز کے لیے آؤ تو اپنی زینت کو اختیار کرو، اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں، اور ہر نمازی کا خوشبو کا استعمال کر کے آئے تو ویسے مسجد خوشبو سے مہکنے لگے. بلکہ سختی کے ساتھ ایسے لوگ جو بدبودار چیز کھاتے ہیں انہیں مسجد میں آنے سے منع کر دیا ہے کہ مسجد میں ایسے لوگ نہ آئے. جیسے کچی لہسن، کچی پیاز وغیرہ ہے، یہ کھانے سے منہ میں ایک طرح کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ حلال چیزیں، حرام نہیں ہے، حلال چیزیں. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ من اکل قوما او بصلا فليعتزلنا او يعتزل مسجدنا، کہ جو آدمی کچی پیاز یا کچا لہسن کھاتا ہے تو وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے، ہماری مسجدوں میں نہ آئے. اس کی وجہ آپ نے بتلائی کہ جیسے تم کو تکلیف ہوتی ہے ایسے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسجدوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ حلال چیز صرف بدبو کی وجہ سے مسجد میں کھا کر آنے سے منع کر دیا گیا، تو جو آدمی بیڑی سگریٹ پی کر کے آئے اس کے منہ سے کیسی بدبو آتی ہوگی، اس سے فرشتوں کو نمازنے کی تکلیف ہوتی ہوگی، جو کہ حرام بھی ہے، نقصان کھیتی نقصان دہ بھی ہے. لہذا اس سے بچنا چاہیے. ایسے جو آدمی دنیا کے کام کے لیے مسجد کا استعمال کرتا ہے اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. کہا کہ جب تم کسی کو سنو کہ کوئی مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، بھائی میری فلاں چیز گم ہو گئی، کسی نے دیکھا تو بتا دے، مسجد میں آ کر اعلان کر رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کو بددعا دو تو اللہ تیری چیز کبھی واپس نہ کرے. کیوں؟ وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَى لِهَذَا، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. ایسے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کو تم دیکھو مسجد کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہے، مسجد میں کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، اس کو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے. مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو قرآن و سنت کی روشنی چیزیں ملتی ہیں کہ 5 وقتہ نماز کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر دین کا کے درس کا اہتمام کرتے تھے. صحابہ کرام وہاں کا دین کا علم حاصل کرتے تھے، باہر سے وقت آتے تھے، ان کا استقبال مسجد میں کرتے تھے. صحابہ کرام کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہادی لشکروں کو بھیجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے قرآن سنت کے حدود نافذ کیا کرتے تھے اور اس سے فتوے اور فیصلے سنایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے کام کے لیے جو جس سے دین کا فائدہ ہو، جسے اللہ کے ذکر کا بول بالا ہو، اس کام کی اجازت دیتے تھے.
لیکن ایسا کام جو انسان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہے اور انسان کے دنیاوی فائدے کے لیے ہے، اس کا اس لیے مسجد نہیں بنائی گئی. لہذا ایک مسلمان کو مسجد میں آ کر کے اپنے گھریلو جھگڑے بھی لے کر کے یہاں اس کا غصہ نہیں اتارنا چاہیے کہ گھر پہ کسی بھی طرح کا معاملہ ہے اس کو لا کر کے مسجد میں اتارے اور یہاں لڑائی کا ماحول پیدا کر دیں. مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، بس اسی کے لیے استعمال کرنی چاہیے. اور مسجد مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کا مظہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ سارے مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو کر کے ایک امام کے پیچھے کس طرح سے اتحاد کا اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ایک آخری بات سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو جو اللہ کی مسجدوں سے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کسی کو روکے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں. سورہ بقرہ کے 114 میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ انداز دیکھیں، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. یعنی مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے کسی کو مسجد سے کوئی روکتا ہے تو وہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم ہے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا اور مسجد کو ویران کرنے، اس کو برباد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، سازش کرتا ہے. مسجدوں کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی سازش کرنا، کوشش کرنا، یہ ظلم ہے اور ایسا شخص سب سے بڑا ظالم. اللہ نے فرمایا اولئک ما كان لهم ان يدخلوا الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. یہ اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے روک دیا تھا کہ ان کے لیے خود یہ لائق ہے کہ وہ خود ڈرتے ہوئے داخل ہوں. یعنی خوشخبری دی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ خود وہاں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے. اور اس بعد اللہ نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کو روکتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے اور آخرت ان کے لیے بڑا عذاب ہے. لہذا چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کی مسجدوں سے جو روکتے ہیں یا اللہ کی مسجدوں کو خراب کرنے، برباد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ کائنات میں سب سے بڑے ظالم ہیں. چاہے انفرادی طور پر کوئی کرے، چاہے حکومتی سطح پر کوئی کرے. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجدوں نہیں بلکہ دوسروں کی عبادت خانوں کا بھی آپ نے احترام کیا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو جہاد پر بھیجتے تھے، جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ جو اپنی عبادتوں میں مشغول ہوں گے ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، انہیں تکلیف مت پہنچانا. حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ دنیا سے الگ ہے، اپنے عبادت میں مشغول ہے تو انہیں چھیڑ چھاڑ مت کرنا. یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے مسجدوں کی آڑ میں اور لوگوں کی عبادت گاہوں سے کھلواڑ کریں اور لوگوں کی عبادت گاہوں کا کوئی نشانہ بنائے. یہ دنیا میں سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں. اللہ کی مسجدوں کو خراب کرنے، برباد کرنے کی کوشش کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں. لہذا مسلمانوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تعلیم دینی چاہیے. ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کس طرح سے مسجدوں سے تعلق ہمارا رویہ کیا ہے. ہم کیوں لوگوں کو روکتے ہیں مسجدوں سے اور مسجدوں کو کیوں برباد کرتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے صفوں میں اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے مسجدوں سے لوگوں کو روکا ہے، جنہوں نے مسجدوں کو توڑا ہے، جنہوں نے مسجدوں کو برباد کیا ہے، ویران کیا ہے اور دوسروں کو موقع دیا ہے. دوسروں نے اگر آج ہماری مسجدوں کو توڑا ہے، ہماری مسجدوں کو اگر برباد کیا ہے تو ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں ہمارا تعلق مسجدوں سے مضبوط کرنا چاہیے تاکہ یہ موقع ہی نہ آئے. مسجد کے تعلق سے ہماری جو ایمانی تعلق ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے. جس مقصد کی مسجد بنائی گئی اس مقصد میں ہمیں اس مقصد کا ہمیں احترام کرنا چاہیے کہ اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ غالب رہے، ہمیشہ بلند ہوتا رہے، اللہ کا ذکر جاری رہے. اس کے لیے مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا. اگر ہماری مسجد آباد رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے. اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنائے اور مسجدوں سے ہمارا تعلق مضبوط کرے. یہی ہمارے لیے ایمان کا اور ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی مرکز ہے، یہی سے چشمہ ہے اور یہی سے ہمیں جنت کے راستے ہمارے لیے آسان ہوں گے.
اللہ ہم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو مسجدوں سے دلی لگاؤ عطا فرمائے اور مسجدوں میں ہمیں آنے جانے کی عادت عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں مسجدوں میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے فریضے کی ادائیگی توفیق سے فرمائے. مسجدوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کی توفیق فرمائے. رب العالمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں جلدی گزر میں عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمکم